یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں سے بھری ہوئی وہ رہ گزر ہے جہاں سے دامن بچا کر کے ہمیں گزرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا ہوا مسافر۔ معلوم ہوا یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب اچانک کسی قریبی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ احساس تازہ ہو جاتا ہے۔ ناگہانی واقعات ہمیں یہ جھنجھوڑ کر بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ازل کا مسافر ابد کی منزل کی طرف جاتے ہوئے تھوڑے دنوں کے لیے ٹھہر گیا ہے، لیکن اس سرائے فانی میں ہم اور آپ اس طرح مگن ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ ایک دن اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے عمل کی مہلت ختم ہوئی، دارالعمل سے دارالجزا کی طرف چلو۔ کسی کا کندہ نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کے عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ عجب سرائے ہے یہ دنیا جہاں پہ صبح و مساء کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے۔ انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ کہتے ہیں راہیں کتنی ہی دشوار کیوں نہ ہو، جب منزل مقصود تک پہنچنے کا جذبہ ہوتا ہے تو تمام تر دشواریوں کے باوجود وہ منزل مقصود کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب یقین میں پختگی ہوتی ہے تو راستوں کے دل فریبیوں کو دیکھ کر کے رکتا نہیں ہے بلکہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، اس کی حیثیت صرف اور صرف ایک راہ کی ہے۔ ایک عقل مند آدمی راستے کو راستہ ہی سمجھتا ہے، منزل نہیں سمجھتا ہے۔ اب چاہے کانٹے بچھے ہوں یا پھول کھلے ہوں، زندگی میں آسانیاں ہوں یا دشواریاں ہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ کہتے ہیں عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر میں دل نہیں لگاتا ہے۔ عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں گم نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو دنیا کی عارضی چیزوں کا خریدار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اصل منزل بندے مومن کی آخرت ہے، جنت ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ دیکھیے انسانی زندگی کی مثال ہوا کے رخ پر رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جس طریقے سے ہوا کے رخ پر رکھا ہوا ایک چراغ ایک ایک پل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی بھی ایک ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ کوئی پرندہ آتا ہے، شاخ پر بیٹھتا ہے، چہچہاتا ہے اور پھر اڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی دنیا کی شاخ پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو وقت ہمیں ملا ہے ہم اور آپ چہچہا رہے ہیں، ایک دن ہم کو اور آپ کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ دیکھیں جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہی بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ کی خوشی دوگنا ہو جاتی ہے، اور وہی بچہ جب کڑیل جوان بن جاتا ہے تو والدین کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ دن بدن موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہتا ہے جس طرح کوئی مسافر مٹی کے پتلے، اس کو مٹی میں ہے سمانا۔ ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، رہنا نہیں ہے یہاں پر، جاری تیرا سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے۔